اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عربی گرامر میں ہر لفظ یا کلمہ جو ہے وہ اسم، فعل یا حرف میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اسم کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی 4 حالتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ کس حال میں ہے، یعنی رفع، نصب، جر، اور دوسرا یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، یا مذکر ہے یا مؤنث۔ تیسرا وہ عدد کیا ہے، آیا واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے، اور آخری یہ کہ وسعت کے لحاظ سے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوں تو ہم اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مرکبات شروع کیے تھے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ یعنی تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ دوسرا جو ہے مرکب ناقص، جس سے پوری بات سمجھ نہ آئے، کچھ چیز کا پتہ چل جائے، جیسے مرکب عطفی جو 2 چیزوں کو جوڑتا ہے، جیسے کتاب و جو ہے قلم۔ مرکب توصیفی جو کسی ایک اسم جو ہے کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے کتاب کریم۔ یا پھر مرکب اضافی جس میں کسی ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یعنی کتاب کا اللہ سے تعلق ہو گیا۔ مرکب جاری وہ جس میں جو ہے حروف جارہ آ جائے کسی اسم کے ساتھ، جیسے فی الکتابی، کتاب میں۔ لیکن اس سے پوری بات نہیں سمجھ آتی کہ فی الکتابی سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی کتاب سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، یا اچھی کتاب، مہربان کتاب سے کیا مراد ہے، کتاب اور قلم سے کیا، یعنی کچھ چیز کا پتہ چلتا ہے لیکن مکمل نہیں پتہ چلتا جیسا جملے میں پتہ نہیں۔ پھر مرکب اشاری ہے جس میں کوئی اسم جو ہے وہ اس میں اشارہ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ اسی طرح مرکب عددی ہے ایک، جو کہ اعداد جو ہوتے ہیں، یہ جو جفت اعداد ہوتے ہیں، یہ جو ہے مرکب کی شکل میں آتے ہیں۔ ہم نے مرکب اضافی پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، اس میں آج ہم پیچیدہ مرکب اضافی کو لیں گے۔ مرکب اضافی میں اگر ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف ہوں تو تب کیسے جملہ بنے گا۔ مثلا ہمارے پاس ایک جملہ ہے، جملہ نہیں بلکہ ایک جو ہے وہ کیا ہے، مرکب ہے، اللہ کے گھر کا دروازہ۔ اللہ کے گھر کا دروازہ یعنی پیچیدہ ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں باب البیت اللہ۔ اس میں دروازہ کیا ہے، اصل میں مضاف ہے، اور اللہ جو ہے مضاف ہے، لیکن یہ جو گھر ہے یہ درمیان میں آ جاتا ہے، یہ خود بھی مضاف بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اسے یوں سمجھ لیں، اللہ کے گھر کا دروازہ، اس کے 2 حصے ہو گئے، اللہ کے گھر یا اللہ کا گھر، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ پھر دوسرا حصہ ہوا گھر کا دروازہ۔ اب گھر جو ہے دونوں حصوں میں مشترک ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، اللہ کے گھر میں کیا ہوگا، اللہ جو ہے وہ مضاف، اور یہ جو گھر ہے وہ مضاف، یعنی باب البیت میں باب جو ہے مضاف اور اللہ جو ہے مضاف ہے۔ اسی طرح یہ جو بیت ہے یہ درمیان میں باب البیت اللہ میں یہ دونوں کے درمیان جو ہے مشترکہ ہو جاتا ہے۔ اسے ہم ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، اگر غیر منصرف اسم ہو تو وہ اگر مضاف ہو تو کیا ہوگا، وہ استثناء ہوتا ہے۔ ہم نے 2 طرح کے اسم پڑھے تھے، ایک کو کہتے ہیں منصرف، ایک کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ فرق کیا ہے؟ منصرف وہ ہے جس کے اوپر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا 1 پیش، 1 زبر، 1 زیر، تینوں آئیں، اس کو منصرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتابن 2 پیش، کتابن 2 زبر، کتابن 2 زیر۔ یا ہم کہتے ہیں الکتابو 1 پیش، الکتابہ 1 زبر،
الکتابی ایک زید. تو یہ کیا، یہ منصرف اسم ہو گیا کہ اس کی تینوں حالتیں ممکن ہیں. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر محمد دو پیش، محمدن دو زبر، محمدن دو زیر. یہ کیا ہے، منصرف. کیوں؟ تینوں حالتیں اس نے. لیکن اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، المحمدو نہیں کہیں گے. تو لہٰذا یہ فرق ہے نکرہ اور معرفہ کا، کہ نکرہ اسم پہ الف لام بھی لگ جاتا ہے، معرفہ پہ جو ہے بعض اوقات الف لام کچھ حالتوں میں لگتا ہے، عام طور پہ نہیں. پھر دوسری قسم ہے غیر منصرف. غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک حالت تو وہ ایک پیش والی ہوتی ہے، دوسری حالت میں جو ہے وہ جو ہے زیر نہیں لیتا، دونوں زبر یا دونوں جو ہے وہ ایک جیسی حالت ہوتی ہے. جیسے لفظ ہے ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم. یہاں پہ ابراہیمی نہیں آیا، زیر والی حالت نہیں آئی. ہم یہ نہیں کہیں گے ابراہیم. یہ جو غیر منصرف اس طرح کے ہیں، ان پہ دو پیش آتی ہی نہیں ہے، دو زبر بھی نہیں آتی، دو زبر. ان پر ہمیشہ ایک پیش، ایک زبر اور ایک زبر رہتا ہے. ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. اب یہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے نیچے زیر نہیں آتی، نارملی زیر نہیں آتی. لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں استثناء، یعنی ایکسیپشنز. کچھ ایکسیپشن ہے جس میں یہ بھی زیر لے لیتے ہیں. اب یہاں وہ مثالیں دیکھیے. مساجدو، یہ کیا ہے، غیر منصرف. اس کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یعنی یہ زیر نہیں لیتا، جر کے آتا. لیکن اگر یہ الف لام آ جائے اس پر کسی وجہ سے، اب یہ جو ہے کیا ہے، زیر لے گا. المساجد، المساجدہ، المساجد. میں نے کہا تھا نا کہ جب یہ معرفہ بن گیا تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے زیر لے لیتا ہے. اس کے بعد ہے اس کو خفیف کرتے ہیں. خفیف کیا کرتے ہیں، مضاف کی حالت میں خفیف ہو جاتا ہے کہ الف لام غائب ہو جاتا ہے. مضاف کی کیا شرط ہے، دو شرطیں، الف لام نہیں ہوتا، یس. دوسری شرط کیا ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ وہی مضاف کی دو شرطیں ہیں. یہ پچھلی سبق میں آپ کو میں مشق کراتا رہا ہوں کہ یہ جیسے کہ جی مضاف کی پہلی شرط، دوسری مضاف کی شرطیں پوری ہوگی. ایک تو الف لام نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں ہوتی، دو پیش، دو زبر، دو زیر. اب یہ دیکھیں مساجدو، مساجدو، ابھی تک تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا، یہاں بھی تھا یہاں بھی تھا. لیکن جب یہاں آتے ہیں، یہاں دیکھیں مساجدہ، مساجدہ، کوئی فرق نہیں محسوس. لیکن اس جگہ تو یہ دیکھیں مساجدہ، مساجدی، یہ کیا ہے، یہ خفیف ہے. کیوں؟ زیر اس کے اندر آتا نہیں ہے. زیر آنے کا دو ہی مطلب ہے، یا تو اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، یا یہ کیا ہے، مضاف ہے. مضاف کی یہ دو شرطیں تھیں، اس پہ الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتا. مضاف کی حالت میں زیر آ سکتا ہے. یہ خاص پوائنٹ ہے کہ غیر منصرف اسماء کے نیچے حالت زر میں زیر نہیں آتا. لیکن دو ایکسیپشنز ہیں. ایک یہ، اگر ان پہ الف لام لگا دیا جائے تو زیر لے لیتے ہیں، یا ان کو اگر مضاف بنایا جائے یعنی خفیف کر دیں. خفیف کا مطلب کیا ہے، ان پہ سے الف لام بھی ہٹا دیں، تنوین بھی ہٹا دیں، پھر بھی یہ زیر لے لیتے ہیں. جیسے یہ ہے مساجدی. یہ کیا، یہ دو استثناء. پہلا استثناء کیا ہے، جب معرف باللام ہو، یعنی کسی اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے اور اگر وہ غیر منصرف اسم ہے تو پھر وہ زیر لے گا. جیسے ہم نے کہا ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم. ابراہیمہ پہ تو الف لام لگتا ہی نہیں، کیا وہ تو کس سے ختم ہو گیا وہ شرط. دوسری شرط مضاف ہو سکتا ہے. اگر ابراہیم مضاف آ رہا ہے تو پھر یہ آئے گا ابراہیمی. ابراہیم کے نیچے زیر خود بتائے گا کہ یہ مضاف ہے. کیوں؟ ابراہیم جو ہے غیر منصرف ہے، اس پہ زیر نہیں آتا. اگر زیر آیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ تخفیف ہے، خفیف ہوا ہے. اس کی تخفیف ہوئی، یہ ہلکا ہوا ہے. ہلکا کیسے ہوا ہے، یہ جو ہے اس نے اپنے زبر کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بدلے میں مضاف کی شرط کے مطابق زیر لے. اب ہماری یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے.
ولد المعلمتی صالح، معلمتی صالح، ولد کہتے ہیں بیٹا یا لڑکے کو، یا طالب علم کو بھی کہہ لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہاں لڑکا لے لے. معلمتی، معلمتی مؤنث کا لفظ ہے یعنی استانی. الصالح کا مطلب ہے نیک. اب اس کا ترجمہ کیجئے، میں نے آپ کو تینوں کے مطلب بتا دیے. جی نیک استانی کا لڑکا. نہیں، استانی کا تعلق جو ہے نیک کے ساتھ ہو نہیں سکتا. الصالحۃ، المعلمات کے لیے اگر صفت لائیں گے تو کیا الصالحۃ بولتے والی آنی چاہیے. ڈو یو فالو می؟ اگر یہ صفت یہاں میں کہوں کہ یہ نیک استانی ہے تو نیک استانی کی عربی تو ہوگی المعلمات الصالحۃ، یعنی یہاں یہ صحیح. مؤنث ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، تو یہ کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ یہ اس مذکر کی صفت ہوگی. مذکر کی صفت ہے. اب ترجمہ کیجئے. استانی استانی کا کا دیکھ نیک لیجئے. لڑکا. ہاں استانی کا نیک لڑکا. چلیے یہ دیکھ لیجئے، آپ نے صحیح کہا اس لیے کمپیوٹر بھی مان گیا، اس نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح ہے. جب آپ نہیں صحیح کریں گے وہ کمپیوٹر نہیں مانے گا. یہ بڑا ڈیٹ. ولد المعلمت الصالحہ، تو دیکھیں وہی بات جو ابھی میں یہاں کہہ رہا تھا. اب ہاں یہ جی، اس کا تعلق تعلق ہے کس اس کے سے؟ ساتھ. اب ترجمہ کریں. نیک استانی کا لڑکا. ہاں، نیک استانی کا لڑکا. دیکھتے کمپیوٹر مان رہا ہے، مان گیا نیک استانی کا لڑکا. اگلا دیکھیں، ولد المعلمت صالح، ہن ہو گیا، پہلے یہاں صالح تھا، صالح تھا، یہاں پہ تنوین کے ساتھ آ گیا. اب ترجمہ کریں کیا فرق پڑا. ایک استانی کا نیک لڑکا. ایک استانی کا نیک لڑکا. یا دیکھیے استانی کا ایک المعلمہ، نیک لڑکا. دیکھو میری بات سنو، نکرا کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند وغیرہ لگتا ہے، معرفہ کے ساتھ تو لگتا نہیں. یہ تو المعلمہ ہے، اس کا تو ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا استانی. ایک تو لگ نہیں سکتا استانی کے ساتھ. ٹھیک. صالح ان اب کے ساتھ تو ایک لگے گا نا سر. ہے کس کے صالح ساتھ؟ ان تو کے ساتھ تو ایک لگے گا. صالح ان. صالح صفت ہے، کس کی ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آیا یہ استانی کی ہے یا لڑکے کی ہے. یہ لڑکے کی ہے. کیوں؟ لڑکے کی اس کی صفت ہے. بولتے نہیں آ رہا. ٹھیک، یہاں تک آپ متفق ہیں نا کہ یہ لڑکے کی صفت ہے یعنی نیک لڑکا. اب یہ جو نیک تنوین لڑکا. آ گیا، تنوین کے اندر ہے کا ترجمہ موجود ہے، یہ جملہ بن گیا. یس سر. جی ٹھیک ہے. جب صحیح ہے. جملہ بن گیا اب ترجمہ کیجیے آپ لوگ. استانی ثانی کا ایک کا نیک لڑکا. لڑکا نیک ثانی کا ہے. نیک لڑکا ہے. ایک نہیں استانی آئے گا. کا لڑکا ثانی نیک کا ہے ایسے نیک. نہیں کر سکتے ہم، ہاں یا جی. کچھ اس کے ثانی کا اردو میں تو لڑکا ایسے نیک ہی ہے. کہتے ہیں استانی کا لڑکا نیک ہے. اوکے. اب اس اگلے جملے پہ آتے ہیں، معلمۃ الولدی صالحۃ. پہلے تو یہ فیصلہ کریں یہ ہے کس کی صفت، لڑکے کی ہے یا استانی مول- کی ہے. معلمہ. استانی کی ہے. استانی استانی کی کی ہے. ہے تو لہذا اس کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ کر لیں، کیا بن گیا؟ نیک استانی ہوگی. آگے ولد نیک ہے، ولد. تو اب کیا ترجمہ ہوگا کیجیے. لڑکے کی استانی نیک ہے. ہاں ویری گڈ، ایکسلنٹ. کیونکہ تنوین آیا اس لیے ہم نے ہے کا ترجمہ لانا ہے. یہ جملہ ہے، اگر یہ پیش ہوتا صرف الصالحات ہوتا پھر جو ہے جملہ نہیں بنتا، پھر یہ تام ہوتا، سوری وہ ناقص ہوتا. اب یہ تام ہے تو ہم کہیں گے لڑکے کی استانی نیک ہے، کیونکہ صفت جو ہے وہ استانی کے ساتھ ہے. تو اب لڑکے کا تعلق اس استانی سے جوڑیں گے تو کیسے بنے گا جملہ؟ لڑکے کی استانی نیک ہے. اچھا یہاں دیکھیں، غلام زیدن زالان. زالان کہتے ہیں ناراض کو، غلام کہتے ہیں غلام کو، یا جو ہے وہ جو اس کا بندہ. زید، زید کسی بندے کا نام ہے. تو اب کیجئے ترجمہ. یہ بھی زید کا غلام ناراض ہے. ہاں جملہ ہے، مطلب آپ نے ناقص اور تام کا فرق کرنا ہے کہ کون سا مرکب ناقص ہے، کون سا یہاں پہ مکمل جملہ ہے. پہلی بات تو ہے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تنوین بتا رہی ہے یہ جملہ ہے لائیں گے. اب اس کے اندر تعلق ڈھونڈے. تعلق کیا ہے؟ غلام زیدن. غلام جو ہے دیکھیں اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ جو ہے تنوین نہیں ہے، لہذا مضاف ہو گیا. اگر یہ مضاف ہے تو اگلا اسم جو اس کا مضاف علیہ زیر کے ساتھ آئے گا. دیکھیں یہ دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے یعنی جر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا تعلق بن گیا. تعلق کیا بنا؟ زید کا غلام. آگے جو ہے اس کی حالت آگے کیا ہے؟
नाराज, और नाराज। तनवीन बता रहा है जुमला है, तो क्या होगा, जैद का गुलाम नाराज है। अब आगे देखिए, गुलामु जैदी निल जालानु, जालानु। अब ये देखें यहाँ पे, पहले तो बताएं जैद ये का नर मुरक्कब है, ये मुरक्कब है या जुमला है, पहले तो ये फैसला मुरक्कब है, मुरक्कब। मुरक्कब है। मुरक्कब अब है, मुरक्कब के कंप्लीट हिसाब से सेंटेंस नहीं है। जी, जैद का नाराज गुलाम। हाँ हम्म, देखते हैं क्या, जैद का नाराज गुलाम, वेरी गुड, आप तो उस्ताद हो गए हो भाई, मुझसे भी ज्यादा तर्जुमा कर लिया आपने। चलें जी, गुलामु जैद निल सादी की, पहले तो बताओ क्या है, जुमला है या मुरक्कब है? मुरक्कब है सर। मुरक्कब मुरक्कब। है, ओके। तो अभी जाइए, अब ये देखें असादी को किसके साथ मिल रहा है, जैदानी के साथ। चलिए करके तर्जुमा करके दिखाओ मुझे तो। हाँ जी, सर ये देखने में दिक्कत हो रही है जरा से इसके आराम। नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा तो लिखा सर हुआ वो है। नहीं सर, मेरा अपना विजन का प्रॉब्लम है, छोटा इस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल है तो उसमें इशू हो रहा है। गुलामू जैदी निल सादिक, ये लिखा हुआ है, चलो सुन तो रहे हैं ना, सुना अच्छा समाज तो ठीक 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 है ना। ठीक सर। गुलामू जैद निल सादिकी, ये लिखा हुआ है। सच्चे जैद, जैद का, सच्चे जैद का सच्चे गुलाम। जैद का, जैद नील सादिक जो है, सादिक जो है जैद की सिफ्त बन रही है, तो सच्चे जैद सर का ये गुलाम। एक्सक्यूज मी जी, सर, ये नून जो है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? जैद एक ये साथ नून असल जो आया है। में तनवीन को जब खोलते हैं तो ये नून सही कुतनी सर। कहलाता है, जो जोड़ने के लिए आता है, जो अगले जो है वो लफ्ज के साथ उसको जोड़ता है, ये नून कुतनी है। ठीक सर ये ठीक। लफ्ज था जी सर। जैदुन, जैदुन का तनवीन खोला हमने तो ये बन गया जैदिन, ठीक है जी। गुलाम जो है वो चूंकि मुदाफ है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, तो अगला जो इसके साथ मुदाफ आएगा वो जो है जर की हालत में होगा, लिहाजा जैद जो है अब यहाँ पे ये दो जेर के साथ, दो जेर को जब हमने खोला तनवीन को तो ये बन गया जैदिन नील, क्योंकि आगे मिलाने के लिए हमने नून को अलहदा करके लिखा। चले अगला है नजारुल हारिरती सादिकुन, निजार कहते हैं बढ़ी, वो जो कारपेंटर होता है। जी अल हारा, हारा कहते हैं मोहल्ले को। सादिक आपको पता है सच्चा, पहले तो ये बताएं जुमला है या मुरक्कब है? मुरक्कब। मुरक्कब है मुरक्कब हो सर। गया, मतलब मोहल्ले अभी आप इस का काबिल हो गए हैं कि सच्चा। मुरक्कब और जुमले का फर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सर। चले, अब अगर ये मोहल्ले का मुरक्कब सच्चा ताजिर। है मोहल्ले का मोहल्ले का मोहल्ले का सच्चा, सच्चा सच्चा बढ़ई, ताजिर। बढ़ई। सच्चा बड़ी, ओ चलिए बड़ा देखते ही हैं वो था। क्या कहते हैं, मोहल्ले का नेक बड़ी, सच्चा तो सादिक आप सही कह रहे हैं, लेकिन नेक भी, सादिक के मानी नेक भी होता है। आगे देखें, तैबुत तामुल तर्री उल जद, जद्दू। अब ये जो है चार लफ्ज आ गए, तैब, तैबुल ताम, ताम कहते हैं खाने को, तरी कहते हैं ताजा, जद मैनी अच्छी, तैब मैनी खुशबू। चारों का तर्जमा मैंने आपको, पहले बताओ जुमला है या मुरक्कब है, पहला तो फैसला ये मुरक्कब, मुरक्कब। मुरक्कब है ना, एग्रीड। अब इसका तर्जमा करना शुरू करें। चारों लफ्ज को मैंने आपको बता दिया, तैब के मैंने खुशबू, ताम मीन खाना, तरी मीन ताजा, जद मीन मतलब अच्छा। अब तैब जो है देखें मुदाफ है, अलिफ लाम भी नहीं है, तन्वीन भी है, उसके बाद वाला लफ्ज जो है उसको हालत जर में होना चाहिए, जिसे मुदाफ है। ये अताम जो है मुदाफ है, लिहाजा इन ये दोनों क्या हो गए, मुदाफ मुदाफले हो गए, तो लिहाजा इनका जो है मुदाखले। ताल्लुक बना है, यानी अच्छे खाना या, और अच्छा आगे खाना। फिर आम के साथ तर्री आ गया ताजा, यानी अच्छे ताजा, अच्छे खाने की, ताजा खाने की अच्छी खुशबू, ताजा खाने की उम्दा या अच्छी खुशबू। अगला देखें, लौनुल वर्दुल अहमर, हाँ इधर पकड़ेंगे, ये बताओ पहले मुरक्कब है अ, जुमले मुरक्कब, क्या मुरक्कब। है? मुरक्कब है। मुरक्कब है, कैसे पता चला मुरक्कब है? तनवीन नहीं है इस इससे पे, तो पेश तनवीन है नहीं है, खाली। तनवीन नहीं है। लाजमी नहीं है क्या? जुमले के लिए
फूल का सुर्ख रंग, अच्छा फूल चलो का आपने सुर्ख क्या, रंग या गुलाब का सुर्ख रंग। सर अहमर गुलाब तो का वैसे ही मार्फा है अहमर तो, उसमें हाँ, अलिफ लाम तो जब नहीं लगेगा। मार्फा है तो उसके साथ अलिफ लाम भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक, आप तर्जमा करो फिर मैं दिखाता हूँ तर्जमा। सिस्टर ने फूल कहा का सुर्ख रंग, गुलाब का सुर्ख फूल या नहीं सुर्ख नहीं, गुलाब का सुर्ख फूल। रंग ओके सर, ओके। सुर्ख रंग, फूल का सुर्ख रंग, असल में कैच इस लाउन है चीज पे ना। नहीं है कि रंग है या क्या है, कैच किसी और हाँ सर, चीज पे, इसलिए मैं उससे तर्जमा करा रहा हूँ कि वो भी कर ले ताकि बाद में न कहे कि ये तो मुझे आता था। जी ब्रदर रजवान। ओके, गुलाब का सुर्ख रंग है, ये असल में एक जुमला है। देखो, जुमला है सर। गुलाब का रंग सुर्ख है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन पे तन्वीन नहीं रंग जो है अहमर, आती। एक जो है रंग, लौन, ये जो है ना, इनके ऊपर तन्वीन नहीं आती। अहमरो, अहमरो, अहमरा, अहमरा रहेगा। ये क्या है, गैर मुनसरिफ है। जैसे गैर मुनसरिफ के अंदर क्या है, तन्वीन नहीं होती ना। इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिम। अब अगर यहाँ पे लफ्ज आ जाए इब्राहिम और वो है जुमला, आप कहेंगे इस पे तो तन्वीन नहीं आ रही है, इसको कैसे है का तर्जमा लाऊं। असल में गैर मुनसरिफ के अंदर तन्वीन का काम जो है उनका, वो ताल्लुक के साथ हो जाता है, वहां पे फिर तन्वीर नहीं है, वो खुद जो है जमा, वो जो है जुमले कर देता है। ये चंद एक है, यहाँ उनमें से एक आ गया इत्फाक से, तो इसलिए मैंने बताया। अभी तक तो मैं आपको तनवीन के अंदर है का मत जो है तर्जमा जुमले का ले जा रहा था, लेकिन ऐसे जब अब लफ्ज आएंगे उनमें से एक लौन है, और भी हैं, जब आएंगे जगह जगह मैं बताता रहूंगा, वो आपने नोट कर लेंगे कि ऐसे अगर अल्फाज आ एक्सक्यूज जाए मी वहां सर, आपके। जी सर इसमें लॉन पे तनवीन नहीं है, या रंग के नाम जो अहमर है, अहमर अहमद, अबियज असवद, ये जो रंग होते हैं इनके ऊपर तनवीन हाँ नहीं ये आएगी। सारे जो है गैर मुनसिफ। जी सर ठीक है। असल में तनवीन कहाँ पे हम पकड़ते हैं, जुमले की आखिरी लफ्ज पे पकड़ते हैं। ठीक सर। तो यहाँ पे आखिरी लफ्ज पे असल में तनवीन है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ है इसलिए अपनी तनवीन शो नहीं कर रहा। जी सर। ये एक्सेप्शंस में है, हर जगह हर जुमले में ये नहीं आएगा। नॉर्मली जुमले इसी तरह आएंगे जैसे हमने अब तक किए हैं। तनवीन है तो है, यानी जुमला है। अगर तनवीन नहीं है तो जुमला नहीं है। लेकिन अगर वो गैर मुनसरिफ इसम आ जाता है आखिर में, तो वो यूं समझा जाएगा उसके ऊपर तनवीन है। अब जी आपने अरबी बनानी है, उस्ताद का नेक शागिर्द। अब तो आपने बहुत सारे लफ्ज सीख लिए हैं। नेक सर साले वो होता मुश्किल है, होती है। लड़का जो है वलद होता है, शागिर्द जो है हम्म। तलमीज होता है, उस्ताद को उस्ताद ही कहते हैं, या जो है वो मुअल्लिम भी कह सकते हैं। उस्ताद के दो हैं, उस्ताद और मुअल्लिम। शागिर्द का होता है तलमीज, नेक का मतलब है साले। अब बनाइए उस्ताद का नेक शागिर्द। चले एक मैं आपको बना देता हूँ ताकि हल, सर 1 मिनट के लिए पिछली वाली स्लाइड दिखाएंगे? उसमें क्या कोई खास चीज आ गई क्या? नहीं सर, वो तरतीब जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी ना, वो अब आ जाएगी शायद। कौन सी तरतीब नहीं? तरतीब सर उनकी जो थी, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, वापस चले जाए। तलमीजुल मुअल्लिम अस्वाल। अब तलमीज जो है नेक शागिर्द है ना, तो तलमीज के मुताबिक हम जो है ये सिफ्त को लाएंगे। तलमीजु स्वाले क्या है, अल मुअल्लिमु अस्वालिह, यानी उस्ताद का नेक शागिर्द। अच्छा, अल्लाह की अजीम नेमत, देखिए नेमतुल्लाहिल अजीमतु, ये नेमत का ताल्लुक जो है वो अजीम के साथ हम करेंगे, तो दोनों की जो है क्या हालतें एक जैसी कर लेंगे। मोनस है मोनस कर लेंगे, सिंगल है सिंगल कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखें ये नेमत जो है क्या है, ये नकरा है और ये मार्फा है। इस हालत में ये नहीं है। अगर ये भी मार्फा होता तो फिर ये सिफ्त जो है मुरक्कब इजाफी बन जाता। अब ये है अल्लाह की नेमतुल्लाह, ये क्या है, मुदाफ मुदाफ ले। अल्लाह की नेमत क्या है, अजीम।
محنتی استاد کا شاگرد نیک ہے، یہ جملہ ہے. اب اس کا بنائیے، کوشش کیجیے. محنتی استاد، محنتی کہتے ہیں متحد، استاذ، استاذی یا معلم دونوں استعمال ہوتے ہیں. شاگرد تلمیذ، نیک صالح ہے کے لیے جو ہے نیک کے اوپر جو ہے صالحن کر دیں بس. تلمیذ المعلم المجتہد، یعنی محنتی استاد، المعلم المجتہد، یہ صفت بن گیا. دیکھیں صفت کیا ہوتا ہے؟ دو اسم چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے ہو. جیسے یہ الف لام ہے، یہ الف لام ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ جو ہے حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہے. چاروں حساب سے ایک جیسے اگر دو اسم ہو تو وہ ہوتا ہے مرکب توصیفی ہوتا ہے، یعنی توصیف صفت ہوتا ہے. تو محنتی استاد کا کیا ہوگا؟ المعلم المجتہد ہو گیا. اب پیچھے دو رہ گئے، شاگرد اور نیک. شاگرد جو ہے کیا تلمیذ ہوگا، اس کی جو صفت آئے گی یہ سب سے آخر میں آئے گی، یہ یاد رکھیے گا. مرکب پیچیدہ مرکب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کی صفت پہلے کے ساتھ آ جاتی ہے اور جو دوسرے کی صفت ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے. یہ دیکھیں تلمیذ صالح، یعنی یہ صالح جو ہے یہ تلمیذ کے ساتھ میں، کیوں؟ اس پہ الف لام نہیں ہے، اس لیے یہ المعلم کے ساتھ صفت نہیں جڑ سکتی. کیسے پتہ چلا یہ صالح جو ہے تلمیذ کی یعنی شاگرد کی صفت ہے؟ کیوں؟ تلمیذ جو ہے وہ نکرہ ہے، صالح جو ہے وہ بھی نکرہ ہے. تلمیذ یہاں پہ نکرہ کیوں ہے؟ الف لام اور تنوین آئی کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف کے اوپر دونوں چیزیں نہیں آتی، اور مضاف علیہ کے نیچے جو ہے حالت جر ہوتی ہے اور وہ اس پہ الف لام آ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ تلمیذ المعلم المجتہد صالحن، صالحن جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر یہ تنوین نہ ہو، تنوین کو میں ہٹا دوں، یہاں ایک پیش لگا دوں، یا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک زبر زیر لگا دوں، پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں جی کیجئے کوشش. تلمیذ المعلم المجتہد الصالح، چلے ایسے کر دیتے. محنتی استاد کا نیک شاگرد. نیک شاگرد، محنتی استاد کا نیک شاگرد. نیک پھر یہ ہے کا ترجمہ ہے جو یہ تنوین کی وجہ سے ترجمے میں آ رہا ہے. اگلا دیکھیے محنتی استاد کا نیک شاگرد، وہ یعنی یہاں یہ جملہ تھا اس کو جو ہے جملے سے اس نے استاد کی جگہ استانی کو پکڑ لیا. محنتی استانی کا نیک شاگرد. چلیں تلمیذ استانی معلمات معلمۃ ہو جائے گی. معلمۃ المجتہد الصالح. کیا 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 کر گیا؟ دوبارہ دہرانا بھائی. تلمیذ المعلمۃ مجتہد الصالح الصالح. تلمیذ المعلمۃ المجتہدۃ، کیونکہ معلمہ مؤنث ہے تو اس کی صفت جو آئے گی وہ مؤنث آئے گی. مجتہدۃ، یہ چونکہ تلمیذ کے مضاف ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ آئے گا جر میں. اس کی دوسری جو صفت ہے وہ بھی جر میں آئے گی. الصالح، الصالح جو ہے یہ اس کے ساتھ ہو گیا، یعنی یہاں ہم نے تنوین کے ساتھ دیکھا تھا اور یہاں تنوین کے بغیر دیکھ لیا. اگلا دیکھیے عذاب کا شدید پورا، سوت العذاب شدید. اسی طرح دیکھیں سرخ پھول کی عمدہ خوشبو، طیب الورد الاحمر الجد. اور اگر یہ جدن ہوتا، الف لام نہ ہوتا، پھر کیا ترجمہ کریں؟ الجدو کی بجائے جدن کر دیں. ترجمہ کیجئے. سرخ پھول کی خوشبو عمدہ ہے. ہاں پھر یہ مرکب سے لگ جاتا، جملے میں تبدیل ہو جائے. جملہ بن جاتا. بھڑکائی ہوئی آگ، ترجمہ کیجئے. نار نار اللہ اللہ، الموقدہ. یہ تو کوئی اور ہی ترجمہ آ گیا. تلمیذ المعلمۃ المجتہد الصالح، یہ تو اوپر والا ہی نیچے جو ہے کاپی ہو نار گیا. اللہ نار نار اللہ اللہ الموقدہ. المقدۃ، یہ لفظ ہے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. نار اللہ المقدۃ. گائے کا عمدہ گوشت، لحم البقر الجد. اور اگر الف لام ہٹا کے جد کر دیں تو کہیں گے گائے کا گوشت
عمدہ ہے یا گوائے کا گوشت عمدہ گوشت ہے. نیک مومنوں کے دل مطمئن ہیں. قلوب المومنین الصالحین المطمئنۃ. اگر یہاں پہ المطمئنہ تو کر دیں تو نیک مومنوں کے دل مطمئن دل ہو جائے گا ترجمہ. صاف ستھرے محلے کا محنتی نان بائی. یہ دیکھیں یہ اوپر والا ترجمہ جو تھا نا یہ آ گیا نار اللہ المقدس، یہ اوپر نیچے ہو گئے ترجمے. تو صاف ستھرے محلے کا مطلب کیا ہوگا؟ نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے کو. محلہ حارت، الحارت نظیف. اور آگے جو ہے محنتی نان بائی. نان بائی کو کیا کہتے ہیں بھائی، کون بتائے گا؟ پڑھا ہوا ہے ہمارا. پڑھا تو سر یاد نہیں ہے. اچھا محنتی روٹی کا کی تو زیادہ چلو خبز بتا دو کہتے ہیں. عربی. کیا جہد سے کچھ تھا نا. مجتہد. مجتہد دن یعنی مذکر کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. آئیے اب دیکھتے ہیں حالت رفع میں جو ہے کیسے بنتا ہے. مکان کے دونوں دروازے صاف ستھرے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ رفع کی حالت میں جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو وہ خفیف ہو جاتا ہے. جملہ یہ بنتا تھا مکان کے دونوں دروازے سے بابان البیت النظیفان، لیکن یہ خفیف ہو جاتا ہے. جب خفیف ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ باب البیت نظیفان. یعنی یہ جو مضاف آتا ہے جب تثنیہ کا آتا ہے یا جمع کا آتا ہے تو یہ خفیف ہوتا ہے. یعنی ہم بابانے دو دروازے بابانے بنتا ہے، لیکن باب سے بابانے تو یہ خفیف کیا ہوگا؟ بابا نون گر جائے گا. باب البیت النظیفہ. ایک اسی طرح بے شک مکان کے دونوں دروازے صاف ہیں. اب دیکھیے ان بابینی البیت النظیفان یہ اصل جملہ بنتا ہے، لیکن جب خفیف ہوگا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ان باب البیت النظیف. یہ ہے مضاف مضاف علیہ کے لیے، یعنی مضاف علیہ جو ہے تثنیہ اور جمع میں خفیف ہو گیا ہے، اس کا نون گر جاتا ہے جمع والا. اور جو تثنیہ میں آنے اینے وغیرہ سے ہم نون لگاتے ہیں نا وہ نون گر جاتا ہے. اور اگر وہ غیر منصرف ہو یا جمع جو ہے وہ مختلف سالم مضاف کے طور پر ہے پھر کیسے ہوگا؟ پھر دیکھیے مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں. مسلمون المساجد صادقون. خفیف ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ مسلم المساجد صادقون. اور حالت نصب اور جر میں تبدیلی نہیں ہوگی. بے شک مسلمانوں کے مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں. ان المسلمین المساجد صادقون. یہ اسی طرح رہے گا. کیوں؟ یہ حالت نصب اور جر کی آ رہی ہے. یعنی وہ جو ہے تبدیلی کس میں ہوگی؟ واو نون والوں میں اور آنے میں. الف دو تثنیہ کے جو رفع کی حالت ہے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور جو نصب اور جر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، خفیف نہیں ہوتا. آگے یہ ایک اور مشق تھی. ہما بوابان صالحان. ہما دونوں، بوابا نے یعنی جو ہے دربان، بوابان جو ہے دربان کو کہتے ہیں، صالحان نیک، وہ دو نیک دربان ہیں. ہما بوابا الکسر، وہ دونوں محل کے دربان ہیں. اب کسر صالحان کیا محل کے دونوں دربان ہے کہ یہ ہے آبوابان. یہ الف جو ہے یہ بوابا کا صیغہ نہیں ہے، یہ وہ جو ہم سوال کے لاتے ہیں نا آ، یہ وہ آ ہے سوال والا سوالیہ. آبواب الکسری صالحان کیا محل کے دونوں دربان نیک ہیں. ان بواب الکسر صالحان. ان بے شک دونوں جو دربار کے دونوں جو محل کے دونوں دربان جو ہیں وہ نیک ہیں. یا دانے نظیفتان و رجلان و سیخاتان. یا دانے دونوں ہاتھ، ید جو ہے ایک ہوتا ہے، یا دانے دونوں ہاتھ. نظیفتان کیا ہے؟ صاف ستھرے ہیں. اور
رجلانے یعنی دونوں ٹانگیں یا دونوں پاؤں جو ہیں، وسیقتان گندے ہیں، وسیق کہتے ہیں گندے کو، یہ اس کی جمع ہوگی، کوئی دو صاف ہاتھ اور کوئی دو میلے پاؤں۔ اسی طرح ید الطفلۃ الزیدی واسقتان، یدا ید جمع ہے، ید واحد ہوتا ہے، یدا جمع ہے، یدا کس کے؟ طفلتی، دیکھیں مؤنث لفظ آ رہا ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، تو یہ مؤنث ہے تو کیا ہوگا؟ بچی، کس کی؟ زیدی، طفلت زیدی زید کی بچی کے، واسقتان گندے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں زید کی بیٹی کے میلے ہیں یا گندے ہیں۔ رجل الطفل المعلماتی صغیرہ صغیری نظیفتان، رجلا یعنی پاؤں، رجلا یہ الف آیا دو کے معنی دے گا، رجل طفلی طفل المعلماتی یعنی معلم کی جو بیٹا ہے، کون سا؟ صغیر چھوٹا، نظیفتان صاف ستھرے، یعنی استانی کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں یا دونوں ٹانگیں کیا ہیں؟ صاف ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ، اسے دیکھیے، رؤوس الجبال الجمیلۃ، کیجئے ترجمہ، رؤوس راس کی جمع ہے، راس کہتے ہیں سر کو، جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جمیلہ جو ہے خوبصورت کو کہتے ہیں۔ یہ جب غیر ذی روح کی جمع آتی ہے، غیر اقول کی جمع آتی ہے، تو اس کے ساتھ صفت ہمیشہ جو ہے مؤنث واحد آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ پہاڑوں کی خوبصورت چوٹیاں۔ معلم المدرسۃ مجتہدان دونا، کیا معلم، یہ اس کا نون گرا ہوا ہے، خفیف ہے، یعنی معلمون تھا، یعنی استاد جو ہیں، اساتذہ، مدرسہ کے، مجتہدون محنتی ہیں، کیا؟ درسگاہ کے اساتذہ محنتی ہیں۔ ان المعلم المدرسۃ مجتہدون، ان بے شک، معلمی یعنی معلم المدرستی یعنی میرے مدرسے کا استاد جو ہے، مجتہدون محنتی ہیں، بے شک مدرسے کے اساتذہ محنتی ہیں۔ تو یہ جو ابھی آپ نے کیا تھا ان کے حل تھے، یہ آپ نے عربی میں بنانا ہے، وہ دونوں بہادر لشکر ہیں، ہما جندان جریان، کچھ بگڑے ہوئے چہرے، وجوہ باسیرت، بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں، ان کتاب زید صعبان، نوید کی مشکل کتابیں محمود کے پاس ہیں، کتب زید صعبات یعنی مشکل، عند محمود کے پاس ہے۔ کیا محلے کے مومن جمع یعنی نیک ہیں؟ حل مومنون تھا، نون جو ہے وہ اس کا کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا۔ حل مومنون الحارتی صالحون، یقیناً محلے کے مومن جمع ہیں، ان مومن الحارتی صالحون، چھوٹی بکری کا گوشت اور گائے کا تازہ دودھ بہت ہی عمدہ ہے۔ لحم الشاۃ الصغیرۃ ولبن البقر القر جدانی، جدانی یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے، ان وجہ الرجلین باسرانی، حامد اور محمود خوش دل ہیں اور وہ عالم زید کے چاہتے ہیں۔ حامد و محمود والدان مبسوطان وہما طالبان کا یہ جو ہے نون جو ہے خفیف ہوا ہے، طالب زیدان العالی، ان کو آپ اپنے طور پر مشق کیجئے گا، دیکھیے گا، اور یہ کچھ اضافی جو ہے جملے ہیں، استاد کا خوبصورت کرم، قلم الاستاد الجمیلی، زید کا کشادہ گھر، بیت الزید الواسع، اسی طرح یہ وسیع، اگر یہ پیش ہوتا تو یہ ہو جاتا زید کا گھر کشادہ ہے، پھر یہ جملہ بن جاتا، تو یہ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح یہ بھی مشق ہے۔ مرکب اضافی کا خلاصہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں دو اسماء کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی گئی، دوسرا اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں۔ مضاف کی پہچان یہ ہوتی ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، اور مضاف علیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ہمیشہ حالت جر ہوتی ہے، یعنی جر کا مطلب ہے دو زیر، ایک زیر، یا پھر یا نون
اور جو بھی اس طرح کی ہیں وہ علامتیں ہوں گی۔ پھر ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب اس کی الٹائی جاتی ہے، یعنی عربی کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ آخر میں، اور جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کا پہلے کرتے ہیں۔ بیت اللہ ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا گھر، یعنی بیت پہلے ہے، اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ اللہ آخر میں آ رہا ہے عربی میں تو اس کا پہلے ہوگا اللہ کا گھر عربی میں، اور عربی میں کیا ہے؟ بیت اللہ، اردو میں اللہ کا گھر، یعنی ترتیب الٹ جاتی ہے، اس کے کہتے ہیں تیج چلتے ہیں۔ اور مرکب اضافی کے قواعد جو ہم نے آج پڑھے، مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، لیکن اگر حالت جر میں یا نصب میں ہو پھر خفیف نہیں ہوتا۔ مضاف علیہ ہمیشہ حالت مجرور یعنی حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے یا تو دو زبر، دو زیر، یا پھر جو جر کی علامت ہے جیسے یا نون ہے وہ آئے گی۔ یہ اضافی جو ہے قرآنی آیتیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ ان زلزلۃ ساعۃ شأن عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ ایک عظیم شے ہے یا ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے تیز حساب لینے والا ہے۔ ان انکر اصوات صوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی ہے۔ حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات، حدیث بات، ضعیف مہمان، مکرمینہ یعنی معزز۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے یا سچ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کے درخت جو ہیں وہ کیا بڑے گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال یعنی اموال اور بیٹے جو ہیں، بنونا یہ جمع ہے ابن کی یعنی بیٹے، وہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔